الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لعلی اجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے اور جو کچھ سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ربیع الثانی کا آغاز ہو چکا ہے، تو میلاد پاک کے حوالے سے ایک موضوع وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے مختصر سے وقت کے لیے۔ اس سے پہلے ہم سب کے لیے نہایت ہی صدمہ اور نہایت ہی افسوسناک خبر یہ ہے کہ مجاہد تحریک ختم نبوت اور اللہ کی ناموس کی اور اللہ کے رسول کی ناموس کے پہرے دار حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کا کل وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جو انہوں نے اپنے انداز میں حضور کی ناموس کا پہرا دیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور یہ ایک حقیقت بات ہے، یہ اللہ کے نبی کے مجاہد ہی ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے ایمان کے بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں۔ جس طرح یہ ہمارے افواج ہیں تو یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم راتوں کو سوتے ہیں، یہ جاگتے ہیں اور بارڈر پہ پہرا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک عالم دین ہوتا ہے وہ لوگوں کے ایمان، ان کے دین، ان کے عقائد، ان کی اصلاح کے بارڈر پر کھڑا ہو کر انہیں اللہ اس کے رسول کی باتیں سناتا رہتا ہے۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہاں سے ڈاکو آ رہے ہیں، یہاں سے چور آ رہے ہیں، یہاں سے جو ہے وہ ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، یہاں سے حق شائع ہو رہے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو آگاہ رکھتا ہے اور لوگوں کو بتاتا رہتا ہے۔ کچھ بھی نہ ہو تو وہ چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ اللہ اس کے رسول کے نام کی دہائی دیتا رہتا ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایسے لوگ معاشرے کے لیے اور دین متین کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں جنت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں پر اعتراض ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ اس نبی کو فرماتے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے رسول، یہ خود ان کی طرف سے یہ جواب دیں۔ جو بھی اعتراض ہو آپ اللہ تعالیٰ اس نبی کو فرماتے کہ یہ جواب دیں، یہ جواب دیں، یہ جواب دیں۔ کسی پر بھی اعتراض ہوا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، تو غیروں نے تہمت لگا دی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ میں آپ کو یہ قدرت دیتا ہوں کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، پگوڑے میں ہیں، لیکن جواب خود دیں۔ قال انی عبد اللہ، آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن یہ ایک عجیب محبوبیت کا عالم ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض ہوا، پورا قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ پاک نے حضور کی طرف سے خود جواب دیا۔ سمجھ آئی؟ کہیں جب کافروں نے کہا اور پھر قسم دے کر جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ قسم کھانے سے پاک ہے، اس کی بات ہی اتنی پختہ اور اتنی پکی ہوتی ہے، قسم کی ضرورت نہیں، لیکن وہ قسم دے کر کہتا ہے کہ محبوب آپ ایسے نہیں ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو بے اولاد ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب یہ کہتے ہیں آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، ہم نے سارا کچھ دے ہی آپ کو دیا ہے۔ تو
کہیں اعتراض یہ ہوتا کہ آپ کا ذکر تو ختم ہو جائے گا، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ کہیں وہ یہ کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں، اللہ پاک فرماتے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے یاسین کی قسم، یہ یاسین حضور کا ہی نام ہے صفاتی، یعنی یاسین، مجھے یاسین کی قسم، والقرآن الحکیم، مجھے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسولوں میں سے۔ تو پورے کا پورا قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں کہ جہاں حضور پر اعتراض ہوا رب نے ان کا رد خود فرمایا۔ تو یہ ہوتا رہے گا قیامت تک، جو حضور پر اعتراض کرے گا، جو دین پر اعتراض کرے گا، جو اسلام پر، اللہ تعالیٰ خود اسے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہیں۔ المختصر، یہ بڑا ذوق والا مضمون، لیکن چونکہ ٹائم جو ہے اس کی بھی پابندی ضروری ہے۔ یہاں بھی کافروں نے اعتراض کیا کہ آپ تو مجنون ہیں، آپ تو مجنون ہیں، دیوانے ہیں، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات۔ یہ کو بات ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ فضول قسم کی باتیں کرتے، اور آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، آپ کی تو کوئی جو ہے وہ کردار ہی کوئی نہیں ہے، آپ کا کریکٹر ہی کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ اعتراض کیے انہوں نے، تو اللہ پاک نے یہاں بھی خود جواب دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا نون، مجھے قسم ہے نون کی، والقلم، مجھے قسم ہے قلم کی۔ یہاں محدثین نے نون کی بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ قلم سے مراد تو وہ قلم جس سے تقدیر الہی لکھی گئی، جس سے تقدیر الہی، اور نون سے مراد وہ سیاہی جس سے وہ قلم بھگو کر اللہ کی قدرت سے تقدیریں لکھی گئیں۔ قلم تو سب سے وہی مقدس ہے نا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب مجھے میرے قلم کی قسم، مجھے اس دوات سیاہی کی قسم، وما یسترون، اور جو کچھ اس سے لکھا گیا مجھے اس کی قسم۔ یہ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں۔ یہ جو بکواس کرتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں۔ اللہ نے 3 قسمیں اٹھا کر کہا، فرمایا، اور یہ کہتے ہیں آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، آپ کو کیا ملے گا؟ اے محبوب وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کو بے حد و بے حساب اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے، بے حد و بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کا کردار ایسا ہے ویسا ہے۔ میں آپ کا رب ہو کر کہتا ہوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو اخلاق میں نے آپ کو عطا فرمایا ہے کسی نبی رسول کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے، آپ اخلاق عالیہ پر فائز ہیں۔ تو یہ 3 جو اعتراض تھے، رب نے 3 قسمیں اٹھا کر ان 3 اعتراضات کا جواب خود دیا کہ یہ کہتے ہیں دیوانے ہیں، آپ رب کے فضل سے دیوانے نہیں، آپ تو میرے محبوب ہیں۔ جس پر اترنے والی کتاب پڑھ کے لوگ علامہ بن جائیں، فہامہ بن جائیں، وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے، بے علم کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ فرمایا آپ کے لیے بے حد و بے شمار اجر عظیم ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہ اخلاق عالیہ پر فائز کیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عالیہ پر فائز ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کام آپ کرتے ہیں وہی اخلاق ہے، وہی شریعت ہے۔ یہ حضور کسی چیز کے پابند نہیں ہے، حضور نے جیسا کہہ دیا وہی شریعت ہے، وہی دین اسلام ہے۔ وجہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا محبوب اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں، بلکہ یہ اسی وقت بولتے ہیں جب رب کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، چلنا، شادی، کاروبار، تجارت، یہ سب کچھ احکام الہی کے تحت ہے۔ اس لیے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، کبھی میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ کی حالت جلال میں ہوتی ہے اور بظاہر جذبات میں ہوتی ہے، اور میں آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں، تو کیا میں اس وقت بھی لکھ لیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چاہے میں جمال میں ہوں چاہے میں جلال میں ہوں، میری ہر بات وہی الہی ہوتی ہے، تم لکھ لیا کرو، میری زبان سے سوائے حق کے سچ کے کچھ نہیں نکلتا۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ عام بندہ کوئی بھی ہو، وہ سچ بولے تو سچ ہے،
وہ سچ بولے تو سچ ہے، حضور جو بھی بولے سچ ہے، حضور جو بھی بولے وہ سچ ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کے منصب پر فائز کر دیا ہے۔ اسی علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق، کہ اللہ کے محبوب تمام نبیوں سے اخلاق کے اعتبار سے بھی اور پیدائش کے اعتبار سے بھی سب نبیوں سے بلند ہیں۔ نہ ایسا میلاد کسی کا ہوا ہے، نہ ایسا اخلاق کسی نبی کا ہوا ہے۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق، اخلاق، سیرت، کردار اور صورت کے اعتبار سے حضور سب نبیوں سے بلند ہیں۔ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، کوئی نبی آپ کے علم اور صحاوت کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی نبی، کوئی رسول صحاوت اور کرم کے اور علم کے لحاظ سے آپ کے قریب بھی نہیں رہ سکتا۔ آپ کے علم کی خیرات، آپ کے کرم کی خیرات، آپ کے صحاوت کی خیرات وہ نبیوں میں تقسیم ہو رہی ہے، رسولوں میں تقسیم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو یہ آپ کا جو اخلاق ہے، اسلام ایسے نہیں پھیلا، اسلام حضور کے اخلاق سے پھیلا ہے، حضور کے کردار سے پھیلا ہے۔ حضور نے ساری زندگی جنگیں نہیں فرمائیں، بلکہ اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج حالت یہ ہے کہ ہماری اخلاقی حالت ناگفتہ بھی ہے، کیونکہ ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو ہم حضور کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، بڑی اچھی نماز پڑھی ہے، سارے رکوع سجود تشہد سارا کچھ ٹھیک کیا ہے، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو ہم شریعت کا، حضور کے دامن کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کسی بندے سے معاملے کا باری آتی ہے وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کما حق ہو ہمیں وہ برکت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ آدھا دین عبادات میں ہے، آدھا دین معاملات میں ہے۔ حضور نے نماز بھی پڑھی، حضور نے تجارت بھی فرمائی، حضور نے روزہ بھی رکھا، حضور نے شادیاں بھی فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج بھی فرمائے، حضور نے ہمسایوں کا خیال بھی رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر بھی فرمائے، حضور سفر میں حضر میں بھی تشریف فرما ہوئے، صحابہ سے بھی معاملات فرمائے۔ تو یہ ایک اسلام کا ایک جامعیت جو سیرت و کردار کے ساتھ جس کا تعلق ہے، لوگوں کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی پیش فرمائے کہ لوگوں میں کس طرح رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں۔ خاتم طائی کا بیٹا جو صحابی رسول تھے، بعد میں صحابی رسول ہو گئے، حضرت ادے بن خاتم، ادی بھی پڑھا جاتا ہے، ادے بھی پڑھا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں، کیونکہ بادشاہوں کا انداز اور ہوتا ہے اور انبیاء کا انداز اور ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں نا جو دیکھ کے مانتے ہیں، جو پرکھ کے مانتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے تھے جنہیں سرکار کو بغیر کسی دلیل کے مان لیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کی سب سے پہلی دلیل اپنے اخلاق پیش کیے۔ فرمایا 40 سال میں تم میں رہا، کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو، کبھی میں نے بددیانتی کی ہو، کبھی میں نے کسی حق غصب کیا ہو، تم خود ہی مجھے صادق بھی کہتے ہو، امین بھی کہتے ہو۔ تو ایک مسلمان کا وجود اور ایک مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب دوسرے بندے سے معاملہ پڑے تو اسے پتہ چلے واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے، ان کا ماننے والا ہے، ان کا چاہنے والا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ ہمیں مار یہاں سے پڑتی ہے کہ ہم سب کچھ کر کے بھی جب معاملہ کردار پر آتا ہے، معاملات پر آتا ہے، ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہماری زبان لڑکھ جاتی ہے، ہمارا قلب بددیانتی کا شکار ہو جاتا ہے، ہمارے معاملات میں وہ اسلام کی روح نظر نہیں آتی جو حضور کی اہل بیت صحابہ کرام، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درس دیا۔ تو حضرت ادے بن خاتم وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ پرکھنے کے لیے چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے گرد جمع ہیں۔ میں نے پہلی جو نشانی دیکھی، میں نے دیکھا کہ حضور وہیں تشریف فرما ہے جہاں حضور کے صحابہ تشریف فرما ہے۔ حضور کے صحابہ نے ایک ہال بنایا ہوا ہے، درمیان میں حضور تشریف فرما ہے۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں، اگر بادشاہ ہوتے تو آپ کرسی پر بیٹھ کے جس طرح کہ بادشاہوں کا روب داب ہوتا ہے، خادم ہوتے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہوتا۔ تو پہلی دلیل مجھے مل گئی کہ آپ بادشاہ نبیوں والی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ دوسرا میں نے دیکھا کہ
کہ آپ میں بردباری حلم کتنا ہے۔ فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے، مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کام ہے؟ یا رسول اللہ میں علیحدہ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ آپ نے فرمایا بڑھیا تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر تھوڑی دیر بعد آ گئی آپ نہ ہوئے تو پھر کیا کروں؟ حضور اٹھ کھڑے ہوئے، دور جا کر اس بڑھیا کی بات کو سنا، اس کے مسئلے کو حل فرمایا اور واپس تشریف لے آئے۔ حضرت عدی بن خاتم فرماتے ہیں جو دو میرے ذہن میں شک تھے وہ اسی وقت ایک ہی مجلس میں دور ہو گئے کہ نہ تو آپ بادشاہوں والا آپ میں تکبر ہے اور نہ ہی امیر لوگوں جیسا آپ میں کوئی ایسا بڑا پن ہے۔ ایک بوڑھی آئی، اٹھ کے بات سنی، اس کے مسئلے کو حل فرمایا۔ میں اسی وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے اس معاشرے کو ایسی اخلاق کی اعلیٰ صورت عطا فرما دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، حضور کے پاس ایک دفعہ نا بس میں واقعہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ کے پاس اپنے معاملات میں بھی اسلام کو نافذ کریں تب ہمیں کامیابی ہوگی، اپنے گھروں میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے ہمسایوں میں۔ دیکھیں پہ کس طرح ایک بہار آتی ہے۔ تو فرمایا کہ حضور کے پاس ایک دفعہ نا 10 درہم تھے، تو آپ بازار کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے 4 درہم کی نا ایک چادر مبارک خریدی۔ جب آپ لے کر تشریف لا رہے ہیں تو ایک صحابی آگے بڑے انصاری، یا رسول اللہ اگر یہ چادر مجھے دے دیں۔ آپ نے وہ چادر مبارک اتاری، فرمایا یہ تم لے لو۔ ایسا معاملہ اگر ہو تو کتنی محبت پیدا ہوتی ہے، کتنا پیار پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تم لے لو۔ فرمایا جب وہ چلے گئے تو واپس آپ نے سرکار نے دوسری چادر مبارک لی تو 2 درہم رہ گئے، 8 درہم خرچ ہو گئے۔ دیکھا جب واپس ہے تو ایک چھوٹی بچی رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیوں رو رہی؟ میں کہا یا رسول اللہ میرے مالک نے مجھے 2 درہم دے کر بھیجا کہ آٹا لے کر آؤ، تو 2 درہم کہیں گر گئے ہیں اور میں جب واپس جاؤں گی تو میرا مالک مجھے مارے گا، وہ 2 درہم تو نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا یہ 2 درہم بچے ہیں، یہ تم لے لو۔ یہ 2 درہم اس کو دے دیے۔ وہ پھر رونا شروع ہو گئی، یا رسول اللہ وجہ یہ ہے کہ اگر میں لیٹ ہو گئی ہوں، میں تاخیر کا شکار ہو گئی ہوں تو اکیلی اب لیٹ جاؤں گی تو میرا مالک مجھے مارے گا۔ آپ نے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب جس گھر پر وہ لے کر گئی وہ صحابی رسول تھے۔ دروازہ ایک دفعہ کھٹکھٹایا، اندر سے سلام، دروازہ بھی کھٹکھٹایا، سلام بھی لی، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری دفعہ کھٹکھٹایا، سلام لی، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری دفعہ سلام لی، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضور واپس جانے لگے نا تو صحابی رسول سے دروازہ کھول دیا۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی آواز کی مثل تو کسی کی آواز ہے ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 3 دفعہ تمہیں سلام پیش کیا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسا سلام سننے کو کبھی کبھی ملتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ کہا السلام علیکم، تمہارا جی چاہتا حضور کی طرف سے، ہم تو بیچتے رہتے ہیں، ہم تو کہتے رہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو کہیں کبھی اس طرف سے بھی سلام آ جائے تو یہ خوش قسمتی ہے۔ تو میں نے چاہا دوسری دفعہ بھی سرکار مجھ پر سلام بھیجیں، تیسری دفعہ بھی بھیجیں۔ تو میں تیسری دفعہ باہر نکل آیا، یا رسول اللہ حاضر کیا حکم ہے؟ فرمایا اس بچی کا یہ معاملہ ہے اور یہ کہتی ہے کہ میرا مالک مجھے جو ہے وہ پریشان کریں گے، 2 درہم میں نے اسے دے دیے، اسے کچھ کہنا نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کہنے کی کیا بات، آپ کا سلام میرے اوپر آ گیا ہے، میں آپ کی رضا کے لیے اس بچی کو آزاد کرتا ہوں، اس کو آزاد کرتا ہوں۔ اب سرکار کی خوشی کا عالم دیکھیں، 10 درہم میں پوری کائنات ہی بدل دی، ایک ایسا ماڈل پیش کر دیا کہ لوگوں یہ ہم لاکھوں میں کسی کا کچھ بدل نہیں سکتے، سرکار نے 10 درہم میں کتنی کی زندگیوں کو بچا لیا۔ تو فرمایا کہ آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا کتنا کتنا شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی کے 10 درہم میں کتنی برکت بھیجی ہے کہ ایک انصاری کو چادر بھی مل گئی، مجھے بھی مل گئی، میرا صحابی بھی خوش ہو گیا، بچی بھی خوش ہو گئی، اس کا کام بھی بن گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے لوگوں یہ اپنے اندر، اپنے کردار کے اندر حضور کی سیرت کو ڈالیں، تب تبدیلی آئے گی۔ تب جو ہے کسی کے کہنے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی جب تک انسان خود اپنے آپ کو نہیں بدلے گا۔
اس وقت بدلا جائے گا جب ہم اپنے آپ کو حضور کی سیرت و کردار میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، حضور کے میلاد کے پیغام کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرما لیں۔